الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ والتودد الی الناس نصف العقل وحسن السواد نصف العلم رواہ البہیقی فی شعب الایمان۔ یہ حدیث مشکات شریف میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر یہ وہ کم سن صحابی ہیں جن کا علمی ذوق، جن کا علمی شوق کا یہ عالم تھا کہ کہتے ہیں امت پر یہ جو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذوق اور شوق ایسا تھا کہ ان عبداللہ کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے احسانات ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا۔ اس سے معلوم ہوا اس حدیث میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ سے جہاں بات بتایا کرتے تھے وہاں پوچھا بھی کرتے تھے، سوال کا جواب لیا بھی کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کا آئی کیو لیول چیک کیا اور پوچھا کہ بتاؤ قرآن مجید میں سب سے اعظم آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی ہے، اعظم من آیات اللہ، قرآن مجید میں سب سے بڑی۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور عشرہ مبشرہ کی پوری جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر یہاں تک کہ بدر والے، احد والے، یہ سارے طبقات وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو میرے دل میں گدگدی ہوئی، میں نے کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ کہتے ہیں لیکن اتنے کبار صحابہ میں میری جرت نہ ہوئی بات کرنے کی، تو کہتے ہیں میں جب مجلس برخاست ہوئی تو حضور نے فرمایا یہ آیت ہے، تو میں مجلس برخاست ہوئی تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب کو کہا کہ ابا جان میں اس سوال کا جواب جانتا تھا، لیکن کبار صحابہ جو بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے ان کی موجودگی میں مجھے حیا آئی اور میں خاموش ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر تو بات کرتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا کہ میرا یہ بیٹا اتنا عظیم ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جو صرف ایک لائن پر مشتمل ہے وہ یہاں پر نقل کی ہے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے، اس حدیث کی 3 جملے ہیں، 3 ٹکڑے ہیں، لیکن یہ ایسے جملے ہیں، ایسے ٹکڑے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں اقتصادیات کے اعتبار سے، دنیا کے اندر جتنے معیشت کے بڑے بڑے اہل و حل و عقد ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت اور اکنامیکل اصول اور قانون ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، ہم جو پالیسی مرتب کر سکتے ہیں اس سے بہتر کوئی پالیسی مرتب نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک چھوٹا سا جملہ بیان کر کے قیامت کی صبح تک مدینہ کی حکومت کی ایک اقتصادی پالیسی کو بیان کرتے ہیں، ایک معیشت کی پالیسی کو بیان کرتی ہیں، اور یہ ایسی پالیسی ہے قیامت کی صبح تک جتنی حکومتیں بھی آئیں گی اگر اس پالیسی کو اپنے قانون اور اپنے اس اصول اور معیشت کی کتاب کی بنیاد بنا لیں تو وہ حکمرانی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ حکمرانی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ملک کبھی ڈیفالٹر نہیں ہو سکتا، وہ معیشت کبھی نیچے نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ اتنا اہم اصول ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیان نہیں کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہونا بڑی اہم چیز ہے. تھوڑی سی دیر گفتگو کریں گے, پھر اس کے بعد جو حضرت کئی سب گفتگو فرمائیں گے. میں طالب علم ہوں, میں نے کہا آپ کے سامنے بھی اپنا سبق دہرا دوں ذرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مدینہ کی ریاست کی جو ایک پالیسی تھی, اکنامیکل پالیسی, معیشت کی پالیسی, اس کو صرف ایک آدھی جملے میں بیان کیا. صرف ایک آدھی جملے میں بیان کیا. اور پھر صرف بیان نہیں کیا بلکہ آپ نے اس اصول کو مدینہ کی اس حکومت میں ایسا رائج کیا, اس کو ایسا نافذ کیا کہ بتایا کہ اس اصول کی بنیاد پر ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اور مدینہ کی وہ حکومت اس اصول پر آگے بڑھی. آج ساری دنیا کی مملکتیں, ساری دنیا کی حکمرانیاں, ساری دنیا کے نظام, ساری دنیا کے یہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم جیسے جیسے سفر آگے کرتے ہیں کہ ہمارا سفر پیچھے ہوتا ہے. ایک گھر کہتا ہے سمجھ نہیں آتی, پہلے 50,000 پورا ہو جاتا تھا, اب نہیں پورا ہوتا. حضور نے فرمایا اب بھی پورا ہوگا. اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کیسے مار کھاتے ہیں, گھر کے اعتبار کو چلانے کے اعتبار سے ہم کیسے پیچھے ہو جاتے ہیں. ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, 4 آدمیوں پر مشتمل ہے, ہماری پوری نہیں پڑتی. حضور نے فرمایا میرے اس اصول کو سمجھو پوری پڑ جائے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مہنگائی اگر اتنی ہے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے, صرف اس اصول کو سمجھنے کی بنیاد پر آپ اپنے گھر کو ایسا مینٹین کریں گے, ایسی ترتیب بنائیں گے, اس ترتیب کی بنیاد پر آپ اپنے گھر کو آگے لے کر جائیں گے. گھر کے سارے افراد ایک ترتیب سے ترقی کریں گے. کوئی آدمی, گھر کا کوئی فرد, محلے کا کوئی فرد, شہر کا کوئی فرد, صوبے کا کوئی فرد, پورے ملک کا کوئی فرد, کوئی مقروض نہیں ہوگا اور ایک چونیہ کا مقروض نہیں ہوگا. مدینہ کی حکومت نے یہ صرف اصول بیان نہیں کیا, کر کے دکھایا. صرف اصول بیان نہیں کیا, کر کے دکھایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ اصول بیان کیا. میں ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس پر گفتگو کروں گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. میانہ روی کاروبار میں, زندگی چلانے میں میانہ روی جو ہے وہ نصف معیشت ہے, آدھی معیشت ہے. اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھی معیشت کہا کہ ایک طرف دیکھیں آپ کی آمدن ہے, ایک طرف آپ کا خرچ ہے, ایک طرف آپ کی آمدن ہے, ایک طرف آپ کا خرچ ہے. حضور نے ایک درمیانی بات بتائی کہ آمدن اور خرچ کو آپ نے مینٹین کیسے کرنا ہے. حضور نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ. آپ کے پاس انکم تو آ گئی, خرچ بھی آپ کو معلوم ہو گیا, میری 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, میرے جو ہے نا جی اخراجات اتنے ہیں. آپ کو آمدن کا بھی پتہ چل گیا, خرچ کا بھی پتہ چل گیا. حضور نے فرمایا اگر تم اس اصول اور قانون کو سمجھ جاؤ گے تو اس 1 لاکھ روپے کو تم آگے بڑھا سکتے ہو. وہ کیا ہے کہ اگر تم اس کی عقل, اس کا شعور حاصل کر لو کہ میانہ روی کیا چیز ہے. اسلام نے ہر عمل میں میانہ روی کو اصولی درجے میں کہا کہ آپ اپنی زندگی کو ایک میانہ روی میں لے آئیں. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 3 چیزیں سمجھائی ہیں معیشت کے اصول میں. یورپ کی یونیورسٹی میں یہ 3 چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن یورپ والے جب سبق پڑھاتے ہیں تو اصول سبق تو پڑھا لیتے ہیں لیکن نتائج اپنی مرضی کے لیتے ہیں, نتائج اپنی مرضی کے لیتے ہیں. یورپ والوں نے سبق تو پڑھا دیا لیکن نتیجہ اپنی مرضی کا لیا. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے 3 اصول مرتب کیے. 3 اصول مرتب کیے. پہلا اصول یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر 3 طرح کے طبقات ہوتے ہیں. پوری سوسائٹی کے اندر 3 طرح, میں دیکھیں آپ کو میانہ روی کے اصول سمجھا رہا ہوں. پوری سوسائٹی میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی رفاہیت بالغہ, ہائی لیول, رفاہیت بالغہ ہائی لیول. ایک ہے رفاہیت متوسطہ, درمیانہ لیول. ایک ہے رفاہیت کون سا ناقصہ, رفاہیت, ویری گڈ ماشاءاللہ, سبق یاد ہو تو پھر بندہ بولتا بھی ہے. رفاہیت ناقصہ, بالکل زمین پر لگا ہوا نظام. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ رفاہیت بالغہ چاہیے,
کہ 10% لوگ عیاشی کریں، 90% لوگوں کے پاس کچھ نہ ہو، جیسے ہمارا پاکستانی نظام ہے۔ حضور نے فرمایا اسلام ایسے نظام کا بھی قائل نہیں ہے۔ اور رفاہیت ناقصہ، سارے ہی لوگ جو ہے نا جی وہ روٹی کپڑے کو ہی ترس جائیں، کھانے پینے کو ہی ترس جائیں، اسلام نے کہا ایسا سسٹم بھی نہیں چاہیے۔ رفاہیت متوسطہ، رفاہیت میانہ روی، ایسے لوگ ہوں سارے لوگ خوشحال ہوں۔ اچھا، اور اسلام کی اس اصول پر مدینہ کی ریاست نے عمل کر کے دکھایا۔ کیسے عمل کر کے دکھایا؟ کیسے عمل کر کے دکھایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہیں سے قرضہ نہیں لیا، کہیں سے قرضہ نہیں لیا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر دو بڑی سپر پاورز تھی، ایک طرف روم والے تھے، ایک طرف فارس والے تھے۔ حضور نے نہ رومیوں سے مدد لی نہ فارسیوں سے مدد لی۔ اچھا، اور حضور نے مکہ والوں سے مدد کیا لینی تھی؟ مکہ والے تو خود حضور کے سارے مخالف تھے۔ کہتے ہیں اتنا سخت قحط پڑا، میں آپ کو اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے، اسلام نے مدینہ کی پہلی ریاست نے کیسے اپنے آپ کو آگے لے کر گئی، کیسے اپنے آپ کو فروغ دیا، کیسے اپنے آپ کو آگے لے کر گئے، کیسے سارے لوگ خوشحال ہوتے چلے گئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم، ہم سب کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ایک لباس تھا دلہن والا، ایک لباس دلہن والا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہاں پر جو ہے نا جی ایک جو ہے نا جی لہنگا تھا، ایک لہنگا تھا، آج کی اصطلاح میں ایک لہنگا تھا جو وہ اس دور کی دلہنوں کو پہنا کر دلہن جو ہے نا جی وہ گزارا۔ 500 بچیاں مدینہ کی اسی ایک لباس سے دلہن بنی، اگلے دن اماں جی کے پاس پھر جمع کرا دیتی، لیکن قرضہ کسی نے نہیں لیا۔ آج ہمارے ہاں پریشانیاں یہ ہیں، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ اس کے بالمقابل ایک لفظ ہے میں مناسب نہیں سمجھتا لینا، وہ عام ہو گیا۔ اسلام نے کیا کیا؟ آ کر میانہ روی کا سبق دیا، ہر عمل میں میانہ روی، ہر عمل میں میانہ روی۔ کہتے ہیں مکہ کے اندر قحط پڑا، آپ حیران ہوں گے اس وقت بڑے بڑے سرداران قریش تو ختم ہو چکے تھے، کچھ رہ گئے تھے، ان میں ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مطلب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا مکہ والوں پہ قحط پڑ گیا، مکہ کا ظلم کا نظام، بربریت کا نظام، جنہوں نے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اینٹ سے اینٹ ایسی بجائی، آپ سیرت کی کتاب کھول کر دیکھیں آپ رونا شروع کر دیں گے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے جی، جماعت صحابہ کے ایک ایک بچے کے ساتھ، ایک ایک عورت کے ساتھ، اس مکہ کے ظلم کے نظام نے وہ بربریت کی جس کا انسانی تاریخ میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مکہ والوں نے ظلم تو بہت کیا لیکن بھوک کا یہ عالم ہے کہ کھانے کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ مدینہ کی ریاست نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اور سمیٹا، اپنے آپ کو اور سمیٹا، اور حضور نے وہاں سے 500 روپے اکٹھا کیا اپنی اس مدینہ کی ریاست سے، اور ایک اکاست کو دے کر بھیجا، جاؤ ابو سفیان اور وہاں کے سردار کو کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تم اپنے لوگوں کی بھوک کا انتظام کرو۔ آپ دیکھیں الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، صرف اصول نہیں ہے، کہہ کے بات کو ختم نہیں کیا، آپ نے جماعت صحابہ کو یہ اصول۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسجد میں آج کل بھی ہماری مساجد جب سلام پھرتا ہے تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا ہی پریشان ہوں، میں بڑا ہی پریشان ہوں، کیا کروں؟ حضور نے صرف اصول نہیں سمجھایا، جماعت صحابہ کو عملی مشق بھی کروائی۔ فرمایا کہ مانگنا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، آپ نے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے کہ بچے بلبلا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سوال نہیں کرنا تو کیا کروں؟ آپ سوچیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، اپنے صحابی کو کہتے ہیں میرے پاس آؤ، تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے۔ اچھا وہ لے کر آؤ، حضور کے پاس وہ پیالہ لے کر آئے۔ جب پیالہ لے کر آئے تو حضور کھڑے ہوئے کہنے لگے اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ 1 روپے کا خریدتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی اور
ایک صحابی سمجھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 2 روپے کا خریدتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ پیالہ لے لو، یہ پیالہ لے لو اور 2 روپے دو۔ حضور نے فرمایا 1 روپیہ تو لے، اور 1 روپے کا کلہاڑا منگوایا اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے وہ اس کے اندر دستہ ٹھوکا، ٹھوک کر کہا میرے پیچھے 15 دن مسجد نبوی میں نماز میں نظر نہ آنا۔ دیکھیں اقتصاد کیا ہے، نماز کیا ہے۔ آج ہم عبادات اور نماز کو الگ الگ سمجھتے ہیں، حضور سمجھتے تھے میرے پیچھے نماز پڑھے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، سارے دنیا کے لوگوں کے سجدوں کو ایک طرف اکٹھا کیا جائے، سارے دنیا کے انبیاء، غوث، کتب، ابدال، نبیوں کے سارے صحابی، حضور نے جو ایک سجدہ کیا اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور جن لوگوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس نماز کو کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں میرے پیارے تو نے 15 دن میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اور ہم ترستے ہیں 8 دن سعودیہ والے دیں دے، ہماری کیا ہے 50,000 نمازیں ایک نماز کا بدل ہوتی ہیں۔ نبی کے پیچھے پڑھیں گے تو کہاں سے کہاں پہنچے گا اجر، جس کا ثواب کا شمار ہی نہیں ہے، ایسی مشین ہی نہیں ہے جو اس کو کاؤنٹ کر سکے۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی 15 دن۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہنے لگے تو نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، میں اپنی پوری مملکت میں ایسا آدمی کوئی نہیں چاہتا، میں یہ ہاتھ چاہتا ہوں۔ اور اصول دوسرا بیان کیا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یہ ہاتھ مجھے چاہیے، میں یہ ہاتھ نہیں چاہتا۔ میں اپنی امت میں مانگنے والے لوگ نہیں اکٹھا کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں ہر آدمی دینے والا ہو، دینے والا ہو، دینے والا ہو۔ کیسی مملکت قائم کی، صرف یہ اصول بیان نہیں کیا، کر کے دکھایا۔ صحابی گئے اور پھر اتنے مضبوط ہوئے، دینے والے بن گئے۔ اور آپ کو میں بتاؤں بہت لمبا عرصہ نہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جماعت صحابہ جو تیار کی، ہر صحابی اتنی قابلیت رکھتا تھا، نماز پڑھنے والی نہیں صرف، اتنی قابلیت رکھتا تھا، اکنامیکل معیشت اور اقتصادیات کی پالیسی کو چلانے کی، مملکتوں اور حکومتوں کو چلانے کی اتنی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں نے علماء سے سنا، علماء کہتے ہیں ساری دنیا پر ایک صحابی جس نے ایک دفعہ اللہ کے حبیب کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ ساری دنیا پر تن تنہا حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ حضور نے اپنی جماعت کی ایسی تربیت کی، معیشت میں بھی مضبوط، اقتصادیات میں بھی مضبوط، قوموں کی رہنمائی کرنے میں بھی مضبوط، انسانیت کے لیے مسائل کو ختم کر کے انسانیت کو اعلیٰ ترین سوسائٹیوں میں تبدیل کرنے کی ہر ایک صحابیہ صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسے لوگ پیدا کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، میں آپ کو بتاؤں معیشت کیسے مضبوط کی، صرف تقریر نہیں کی، واعظ نہیں کیا۔ کہتے ہیں مدینہ کے اندر پوری مملکت قلب روئے عثمانی میں حال یہ تھا، ہر آدمی عرب کے اندر پیسے لے کر نکلتا تھا، میں اتنا خوشحال ہو گیا ہوں، میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کہتا میں خود صاحب نصاب ہوں۔ اچھا جی، میں خود صاحب نصاب ہوں، میں خود دینے والا ہوں، میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوں۔ کیسی؟ یہاں پر فرمائے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، یہ جو میانہ روی ہے یہ انسان کو اوپر لے کر جاتی ہے۔ آج ہم مال میں جاتے ہیں تو مال میں میں اس دن ایک اللہ کی ولی کی بات سن رہا تھا، اللہ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، لمبی زندگی نصیب فرمائے، کیا خوبصورت جلمہ۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مالوں میں جاتے ہیں تو پھر دیکھتے نہیں ہماری ضرورت کیا ہے، بیگم صاحب ٹرالی لے کر جا رہی ہے، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو، یہ بھی ڈالو۔ گھر والی کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، بیگم صاحبہ نے 4 لاکھ کا مال مہینے کے اندر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ میانہ روی ہے یا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین؟ یہ جو فضول خرچی میں آ گیا، فضول خرچی کریں گے۔ جیسے دیکھیں ہمارے ہاں 1947 سے لے کر آج تک ہر سال پالیسی بنتی ہے، ہمارا قرض آتا ہے اور قرض کی مد میں کیا ہوتا ہے، آدھے پیسوں کی تو ہمارے بڑے گاڑیاں لے لیتے ہیں۔ اب دیکھیں شاہ جی، آپ جو کہیں سے قرضہ لیں 2 کروڑ روپیہ اور بہترین گاڑی میں سفر شروع کر دیں، لوگ تو کہیں گے کہ ماشاءاللہ ماسٹر صاحب کے پاس کتنے بہترین پیسے ہر وقت، لیکن ان کو نہیں پتا کہ 2 کروڑ روپیہ قرضہ لے کر گھوم رہے ہیں۔ جب سارے اکٹھے ہوں گے اور پھر سود در سود، پھر
اب حال یہ ہے 10% کے پاس تو بہت کچھ ہے، 90% کے پاس کچھ نہیں ہے، ہر آدمی قرض کی لائن میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب میرے علم کی طرف آؤ گے تو مقروض کوئی نہیں ہوگا، ہر آدمی کیا ہے؟ الید العلیٰ، دینے والا ہے، خیر من الید السفلی، فرمایا اوپر والا ہاتھ میں پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا اصول فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں میری امت کے اندر لوگ آپس میں دوستیاں کرنی شروع کر دیں۔ تودد الی الناس نصف العقل، کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ دوستی بڑھانا یہ آدھی عقل ہے۔ اب دیکھیں حضور بتا کیا رہے ہیں، اچھا الی الناس کا، الی المؤمن نہیں کہا، الی المسلم نہیں کہا، ناس میں کیا ہے؟ مسلمان بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، نصرانی بھی آتے ہیں، مجوسی بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، کھتری بھی آتے ہیں، سارے مذاہب سارے مسالک آ جاتے ہیں۔ آج ہم چند لوگ ہیں اور ہم لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو رہے، مسلمان بھی نہیں اکٹھے ہو رہے۔ حضور فرماتے ہیں دوستی لگانی ہے الی الناس، الی المسلم، الی المؤمن، الی الناس، ناس میں ساری انسانیت آ گئی۔ فرمایا لوگوں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو معیشت مضبوط ہوگی نا، اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے تو معیشت مضبوط نہیں ہوگی، دوستی لگاؤ گے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ گے۔ میں تعریف نہیں کر رہا، ہمارے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت، یہ ایک بچہ ہے یہ بھی ان کا دوست ہے، 50 سال والا بھی دوست ہے، 60 سال والا بھی دوست ہے، 80 سال والا بھی دوست ہے۔ مفتی صاحب کو اللہ نے یہ ایسی عقل نصیب فرمائی ہے، ہر عمر کا آدمی ان کا دوست ہے۔ فرمایا وَتَوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا یہ آدھی عقل ہے۔ آپ اب دیکھیں الحمدللہ یہ کیا کرتے ہیں، آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں، قہوہ بھی پلاتے ہیں، مٹھائی بھی کھلاتے ہیں، مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا چیز ہے، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو جوڑنا، معیشت مضبوط ہوگی، دواخانے سے کماتے ہیں اور ہم سب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یار لوگ دین پر اکٹھے ہو جائیں۔ کتنا خوبصورت ذہن ہے، کتنی خوبصورت سوچ ہے کہ آدمی کمائے، اس ذہن کے ساتھ کمائے کہ لوگ آئیں اور دین پر، دین کی بات سننا شروع کر دیں، دین کی بات کہنا شروع کر دیں۔ مجھے 10 دن پہلے کہہ رہے تھے آپ نے حدیث کا درس دینا ہے اس دفعہ، یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دوستی لگائیں۔ اور تیسرا اصول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر یہ دیا، بڑا ہی عجیب اصول ہے۔ فرمایا وَحُسْنُ السَّوَارِ نِصْفُ الْعِلْمِ۔ اب دیکھیں ہم ایسی مجلسوں میں آتے ہیں، جب آتے ہیں تو لامعالی ہم بات کرتے ہیں، تو بات کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے۔ بات کو توجہ سے سنیں گے تو سوال پیدا کریں گے نا، جس آدمی نے بات کو توجہ سے نہیں سنا تو وہ سوال کیا پیدا کرے گا۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹیچر بات کہہ رہا ہوتا ہے، جس کا ذوق ہوتا ہے تو وہ سن ہوتا ہے، اور جو ایسا ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے، کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سننا ہے، سونا نہیں ہے۔ علم کی مجلس میں آنا ہے تو جاگنا ہے، علم کی مجلس میں آنا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں عامر حفیظ صاحب، تو ایک دفعہ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں بھائی جاگتے رہنا ساڑھے تین رہنا، جاگتے رہنا ساڑھے تین، کہ بھائی بات ہو رہی ہے تو جاگ کے سننی ہے تو بات ذہن میں آئے گی، اگر ہم سوئے رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا جب علمی مجلس میں جاؤ تو سوال وہ کرے گا جو سنے گا، اور فرمایا وَحُسْنُ السَّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ، حسن السوال۔ اچھا ایک ہے سوال کرنا، ایک ہے اچھا سوال کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کا کتا تھا نا، اصحاب کہف کا کتا تھا، کہ وہ سوال یہ کرتا ہے، کہتا ہے جی یہ بتائیں اس کا رنگ کون سا تھا۔ جیسے بقرہ بنی اسرائیل ہے نا، ذبح کرنے کے بجائے ایک سوال کر دیا اس کا رنگ کیسا ہو، ہے جی اس کی عمر کتنی ہو۔ اب کام نہیں کرنا تھا تو سوال۔ آج ہمارے ہاں ہم لوگ کام نہیں کرتے اور سوالات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صرف ہم سوال برائے سوال کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا کچھ اور ہے، عمل کرنا کچھ اور ہے۔ تو حضرت وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تو یہ پتہ کر کے آنا اصحاب کہف کا کتا تھا کہ کتی تھی، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ جی کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو تم نے سوال کرنا ہے، وہ حسن السوال، سوال اچھا کرنا، سوال
اچھا کرنا. جب آدمی سوال اچھا کرتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی اس کو اچھا ملتا ہے. اس سے فرمایا وحسن السوال نصف العلم، اچھا سوال یہ آدھا علم ہے. جس آدمی نے پوری گفتگو سنی ہے اس کے ذہن میں ضرور سوالات قائم ہوں گے. حضرت مفتی صاحب کی مجلس کا یہ طرہ امتیاز ہے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بات سننے کے بعد پوچھا بھی جائے. اور یہ روزانہ باقاعدہ ہر روز یہاں پر بڑے لوگوں کی جو جابینز ہیں ان کی کلاس ہوتی ہے. الحمدللہ ان کے آدھا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ختم ہونے کے قریب ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، وہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. یہ جو ایسی مجلس ہوتی ہے سمجھنے اور سمجھانے والی، حضور نے فرمایا جب ایسے مجلس جب لگتی ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے حبیب فرمایا یہ سارے طالب علم بن جاتے ہیں. جب گھر سے نکلتے ہیں ذہن کے ساتھ، فرشتے اپنے نورانی پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. یہ جو آپ لوگ آ کر مفتی صاحب سے سبق حاصل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، آپ جب مہینے کے بعد اس درس رسول اللہ میں آتے ہیں آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. آپ ہر روز سفر کرتے ہیں، GHQ جاتے ہیں، گورنر ہاؤس جاتے ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں پر نہیں بچھاتے. جب مجلس رسول اللہ میں آتے ہیں مفتی صاحب دعوت دیتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، فرمایا اچھا مجلس رسول اللہ میں جاتے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو، اپنے ذہن کو وسعت دینے کے لیے جاتے ہو، جاؤ تمہارا ہر قدم نورانی فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھائیں گے. ہر قدم تمہارا اس پر آئے گا، تم چل رہے ہو. میرے اور آپ کی کتنی سعادت ہے. میں ویسے دن کو بھی آیا تھا مفتی صاحب کے پاس، پھر آیا، دیکھیں جب میں دوبارہ آیا اس نیت کے ساتھ آیا، جب میں اس نیت کے ساتھ آیا میرا مقام بدل گیا. اس لیے فرمایا ہم اپنی نیتوں کو ٹٹول کر آئیں. جتنا نیت کو ٹٹول کر آئیں گے اتنا زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، زندگی کے اندر شعور پیدا ہوگا. نصف العلم، اپنا علم حاصل کرنا. اس لیے یہاں سے معلوم ہوا ہر آدمی علم حاصل کرنا. اس لیے حضور نے فرمایا ہر آدمی کے اوپر اتنا حاصل کرنا علم کہ وہ فرائض کو جان لے. اب ہم دیکھیں ہم سارے نمازی ہیں. میں نے دیکھا 50 سال کا ایک نمازی ایسی نماز پڑھتا ہے، ساری زندگی کی کچھ غلطیاں ایسی کرتا ہے، ساری زندگی کی نماز نہیں ہوتی. سیکھنا نماز کے فرائض کتنے ہیں، 14 فرائض ہیں، 13 واجبات ہیں. سجدہ سہو کہاں ہوتا ہے؟ سجدہ سہو اس وقت ہوتا ہے جب 13 واجبات میں سے ایک واجب چھوٹ جاتا ہے. اب دیکھیں نماز کے فرائض کا علم، نماز کے واجبات کا علم، نماز کی سنتوں کا علم، نماز کے مستحبات کا علم، ہر چیز کا علم ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے. اس لیے ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی ضروری ہے ایسی مجلسوں میں جانا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی مجلسوں میں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مفتی صاحب یہ جو خوبصورت مجلس قائم کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے باقی دوستوں کو بھی اس میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.